بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام معزز ناظرین کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ واقعہ 1956 کا ہے اور اس میں آپ ناظرین کے لیے ایک نہایت ہی اہم راز پوشیدہ ہے جو زندگی میں آپ کے بہت کام آئے گا۔ دوستو، 1956 میں امریکہ میں ایک بحری جہاز تیل لے کر جا رہا تھا کہ اچانک وہ جہاز اپنے روٹ سے ہٹ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بلند ہوتی ہوئی لہروں یا کسی اور وجہ سے جہاز اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سمندر میں موجود ایک چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے موقع پر جہاز کے کیپٹن نے لائف بوٹ کی مدد سے اپنی جان بچائی اور حادثے کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ تیل کے نقصان کے ساتھ ساتھ جہاز بھی تباہ ہو گیا تھا اور اس کا ذمہ دار جہاز کا کپتان تھا۔ گرفتاری کے بعد جب اس سے حادثے کی وجہ پوچھی گئی تو کپتان نے بتایا کہ وہ جہاز کے ڈیک پر موجود تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ اچانک آسمان سے آبشار کی طرح ڈیک پر پانی گرا اور پانی کے ساتھ ہی آسمان سے ایک موٹی تازی بھینس بھی نیچے گری۔ بھینس گرنے کی اس اچانک افتاد سے جہاز کا توازن بگڑ گیا اور یہ چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے جہاز کا سارا تیل بھی سمندر برد ہو گیا۔ یہ ایک عجیب قسم کی سٹوری یا جواز تھا اور کوئی بھی نارمل شخص اس سٹوری پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شاید آپ بھی اس پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آسمان بالکل صاف ہو اور آسمان سے اچانک آبشار کی طرح پانی گرنے لگے اور پھر ذرا ہی دیر بعد ایک دھماکے کے ساتھ آسمان سے ایک بھینس بھی نیچے گر جائے تو اس پر کون یقین کرے گا؟ یہی وجہ تھی کہ اس کیپٹن کی بات پر بھی کسی نے یقین نہ کیا۔ آئل کمپنی نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا اور پولیس نے اسے مجرم ڈکلیئر کر دیا، اور آخر میں ماہر نفسیات نے بھی اسے پاگل اور جھوٹا قرار دے دیا، اور یوں اس کیپٹن کو پاگل خانے میں ڈال دیا گیا اور یہ وہاں 25 سال تک قید رہا، اور اس قید کے دوران دوسرے پاگلوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے یہ حقیقتاً پاگل ہو گیا۔ یہ اس کہانی کے سکے کا ایک رخ ہے۔ اگر میں بھی آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا یہ کیپٹن سچ بول رہا تھا تو آپ میں سے بھی اکثر دوست کہیں گے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آسمان صاف ہو اور آسمان سے کوئی بھینس نیچے گر پڑے۔ اس پہلو کو سننے والے اس کیپٹن کو پاگل یا جھوٹا ہی کہیں گے، لیکن آئیے میں آپ کو اس کہانی کے سکے کا دوسرا رخ بتاتا ہوں۔ دوستو، اس واقعے کے 25 سال بعد ایئر فورس کے ایک ریٹائرڈ افسر نے اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے انکشاف کیا کہ 1956 میں ایک پہاڑی جنگل میں آگ لگ گئی تھی اور اسے آگ بجھانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ اس نے ایک ہوائی جہاز کے ساتھ پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک باندھا اور اس ٹینک کو سمندر میں ڈبو کر بھرتا، جنگل کے اوپر جاتا اور پانی آگ پر گرا دیتا، اور ٹینک بھرنے کے لیے دوبارہ سے سمندر کی طرف رخ کر لیتا۔ ایک بار جب وہ پانی کا ٹینک لے کر جا رہا تھا تو اسے اچانک ٹینک کے اندر غیر معمولی اچھل کود محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ ٹینک کے اندر کوئی زندہ چیز چلی گئی ہے، اور اگر اس نے ٹینک نیچے نہ گرایا تو اس چیز کی اچھل کود کی وجہ سے اس کا ہوائی جہاز نیچے گر جائے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً پانی والا ٹینک بٹن دبا کر کھول دیا۔ ٹینک سے پانی آبشار کی مانند نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی ایک موٹی تازی بھینس بھی نیچے کی طرف گر گئی۔ یہ پانی اور بھینس نیچے موجود ایک بحری جہاز کے ڈیک پر جا گرے۔ دوستو، اب آپ کہانی کے اس پہلو کو پہلے اینگل سے جوڑ کر دیکھیے، آپ کو سارا منظرنامہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یاد رکھیے کہ آپ جب تک دوسرے فریق کا موقف نہ سن لیں اور اس کی اچھی طرح جانچ نہ کر لیں، اس وقت تک آپ
کسی شخص کی کہانی کو جھوٹا کہنے سے بچیں، کیونکہ جب تک ملزم اور مدعی کا موقف سامنے نہیں آتا اس وقت تک صورتحال واضح نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔